اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سامعین گرامی، واجب التکریم احباب، انبیاء علیہم السلام کی آمد دنیا میں، ان کا آنا اور مبعوث ہونا، جس طرح اخروی عذاب، پریشانی اور مصیبت اور تکلیف کے چھٹکارے کے لیے انبیاء آتے ہیں، اخروی زندگی بنانے کے لیے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ میں یہ امر بھی داخل ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں قوم، امت جن مراحل اور مسائل یا جن پریشانیوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، وہ ان سے نکلنے کے اصول، قوانین اور ضابطے بیان کریں، تاکہ امت اور قوم اور انسانیت دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھی چھٹکارا پا جائے۔ یہ نبیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انبیاء اخروی پریشانی کا چھٹکارا کا باعث بھی بنتے ہیں اور دنیاوی پریشانی کے چھٹکارے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ آج ہم جس قسم کے مسائل میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اگر ہم غور و فکر کریں، اس مسئلے میں تدبر سے اور فہم سے کام لیں، تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ ہم چند قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور چند قسم کے حوادثات کا ہمارا سامنا ہے۔ پہلی پریشانی تو یہ ہے، ہر بندہ یہ تبصرہ کرتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ یار عجیب و غریب قسم کی بیماریاں، لا علاج قسم کی بیماریاں کہ جن کا علاج ہی کوئی نہیں، یہ ہیپاٹائٹس کوئی علاج نہیں، لوگ مریض بن رہے ہیں، اور دن بہ دن جس طرح طاعون کی طرح ایک عذاب آیا تھا اور آتا رہا، تو یوں ہی کر کے یہ بھی عذاب کی شکل بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور شوگر کے متعلق، کینسر کے متعلق، ایڈز کے متعلق عام طور پر ڈاکٹر اور ماہر طبیب اور ماہر جو ڈاکٹر اور اس فن کو سمجھنے والے ہیں، وہ بھی ان کی عقلیں بھی رہ گئی کہ یار یہ بیماریاں عجیب و غریب قسم کی ہیں کہ جن میں شفا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی سامنے۔ تو یہ ایک بڑی عظیم الشان قسم کی ہمیں پریشانی ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور جو ہمیں لاحق ہے۔ اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ معیشت کا مسئلہ ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، اور تبصرہ نگار تبصرہ کر رہا ہے اس مسئلے پر کہ معیشت تباہ ہو گئی، وہ لقمے جو غریب آدمی کھا رہا تھا اس کے منہ سے بھی لقمے چھینے جا چکے ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ دی، مسائل پریشان اور انتہائی مشکل میں زندگی پڑ گئی ہے، ہر بندے کا یہ تبصرہ ہے۔ اور تیسری پریشانی وہ ہے بیرونی طاقتیں، کہ بیرونی طاقتیں ہم پہ مسلط ہیں اور ہم سانس بھی ان کی اجازت پر لے رہے ہیں، اور ہم ہل جل نہیں کر سکتے جب تک وہ ہمیں اجازت نہ دیں۔ کفار کا مسلمانوں پہ غلبہ، یہ ایک تیسری مستقل طور پر پریشانی ہے۔ اور چوتھی پریشانی یہ ہے کہ آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، بیر، دشمنیاں، زیدانات، بغض اور آپس کی خانہ جنگیاں، یہ ایک چوتھی پریشانی ہے جو ہمیں پریشان کی جا رہی ہے اور ہر بندہ اس پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ اور پانچویں پریشانی جو عظیم الشان ہے وہ فطروں کی پریشانی ہے۔ جب بھی کوئی صبح نمودار ہوتی ہے تو ہر صبح کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے فتنے وجود پکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک سادہ ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یار میں جاؤں تو جاؤں کدھر،
جاؤں تو جاؤں کدھر، وہ بھی قرآن پاک، یہ بھی قرآن پاک، وہ بھی حدیث رسول کا نام، یہ بھی حدیث رسول کا نام، آخر اس کا حل کیا ہے؟ تو یہ 5 بڑی پریشانیاں ہیں جو ہمیں پریشان کر رہی ہیں، اور ہم انتہائی غم میں مبتلا ہیں، اور ہر نجی اور بڑی محفلوں میں ہم ان کا تبصرہ کر رہے ہیں کہ بیماریاں لا علاج ہیں، اور معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور آپس کی لڑائی جھگڑے اور جنگیں اور خانہ جنگیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی طاقتوں کا غلبہ، اور 5ویں پریشانی یہ کہ نئے نئے فتنے اور نئے نئے چہرے، نئے نئے انداز، نئے نئے طریقے تبلیغ کے اور نئے نئی باتیں، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ یہ جو پریشانیاں آج مجھ پر اور آپ پر غالب آئی ہیں اور ہمارے نظام کو برباد کر رہی ہیں، یہ پریشانیاں آخر ان کے اسباب اور ان کے علتیں، کہ ان کی علتیں کیا ہیں کہ جس وجہ سے یہ پریشانیاں آئیں، جس وجہ سے یہ مسائل اٹھے، پیارے پیغمبر نے اور قرآن پاک نے ان کی علتیں بھی بیان کی اور ان کے علاج بھی بیان کیے ہیں۔ بس یہی بات میں نے عرض کرنی ہے۔ یہ 5 قسم کی پریشانیاں ہیں جو آج ہمیں گھراؤ کیے ہوئے ہیں، ان کی علت کیا ہے، یہ پریشانیاں آغاز کیوں پکڑتی ہیں، ان کا سبب کیا ہے، ان کی جڑ اور بنیاد کیا ہے، اور پھر ان پریشانیوں کا حل اور ان سے چھٹکارا پانا اور ان پریشانیوں سے نکلنا، اس کا کیا حل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دونوں چیزیں بیان فرمائیں، اشارہ کر دیا کہ اور اگر تم میری امت کے افراد یہ کام کرو گے یہ پریشانی آئے گی، اور پھر ساتھ علاج بھی بتا دیا، پھر بھی یہ بیماری لا علاج نہیں، اگر ان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ یہ کام کر لینا، اللہ تمہیں یہ پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ تو میں نے آج کے خطبہ میں یہ 5 چیزیں عرض کرنی ہیں، ان کی علتیں بھی بیان کرنی ہیں اور ان کے اسباب اور ان کا علاج، کہ ان 5 چیزوں کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے پریشانیاں آئی ہیں۔ پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ ہم پہ جو پریشانی سوار ہے لا علاج بیماریوں کی، کوئی کینسر میں مبتلا، اور کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض، اور کوئی شوگر کا مریض، کوئی ایڈز اس قسم کی ناسور بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اور یہ لا علاج بیماریاں سمجھی جاتی ہیں، اس کی علت کیا ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما ظہر قوم ما ظہرت الفاحشۃ قوم قط، کہ جب کوئی قوم فحاشی، عیاشی، عریانی، بے حیائی عام کرنے لگ جائے، کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، اس میں عریانی عام ہو جائے، اور اس میں فحاشت عام ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، اس قوم میں ان لوگوں میں یا طاعون کی بیماری آئے گی یا وہ بیماری آئے گی لم تكن في اسلافهم، جو پہلے لوگوں میں موجود نہ تھی۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی قوم بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ عام کرنے لگ جائے، ان میں بے حیائی عام ہو جائے، وہ بے حیائی کو بے حیائی نہ سمجھیں، فحاشی عام ہو جائے، عریانی عام ہو جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ان میں اوجاع التی، وہ بیماریاں آئیں گی کہ لم تکن فی اسلافہم، جو پہلے لوگوں نے کبھی ان بیماریوں کا تصور بھی نہیں کیا، ان کے اندر وہ بیماریاں آئی نہیں، سننے میں آئی نہیں، پہلے تمہارے اسلاف نے وہ بیماریاں سنی نہیں کبھی کہ یہ بیماریاں بھی دنیا میں آئی ہیں۔ فرمایا وہ بے لا علاج بیماریاں ہوں گی، تم 100 کوششیں کرو گے ان کا علاج تلاش نہیں کر پاؤ گے۔ یہ اس کی علت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ جب کوئی قوم بے حیائی کو عام کر دے، معلوم یہ ہوا کہ آج کی ان بیماریوں کی علت بے حیائی ہے۔ یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یقیناً پیارے پیغمبر کی بات میں کوئی تردد نہیں، حق ہے، سچ ہے، نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ حق ہے کہ رسول انور فرماتے ہیں جب بے حیائیاں عام ہو جائیں اور بے حیائی، فحاشی عام ہو جائیں، اس وقت ایسی بیماریاں آئیں گی لم تکن فی اسلافہم، جو ان کے بزرگوں نے اور ان کے اسلاف نے اور ان کے وڈیروں نے نہ کبھی سنی نہ ان کا تصور آیا۔ اور امام الانبیاء، آج جس زمانے میں میں اور آپ چل رہے ہیں کہ بے حیائی کا کتنا سراغ ہے،
اریانی کا کتنا سلام ہے، اور کس قدر ہے جی بے حیائی اور فحاشی عام ہو چکی ہیں. عورتیں بے دھڑک بازاروں میں آتی ہیں، ان کے سروں پہ دوپٹہ کوئی نہیں. آج تک تو علماء کرام سروں پہ دوپٹے کا رونا روتے تھے کہ مہربانی کرو اپنی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھو، اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھو. یہ تو دوپٹہ بہت دور کی بات ہو گئی ہے. آج تو گلے بھی ننگے ہیں، ان کی کوکھیں بھی ننگی ہیں، ان کی پنڈلیاں بھی ننگی ہیں، اور ان کا چہرہ بھی ننگا ہے، اور ان کے بال بھی ننگے ہیں. اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا صنفانی من آل النار لم ارہما، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں وہ دونوں جہنمی لیکن آج تک میں نے نہیں دیکھے. امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ میری امت کے دو گروہ کیا ہیں؟ جہنمی، لیکن میں نے وہ دیکھے نہیں. نبی علیہ السلام ان دونوں گروہوں کی تشریح فرماتے ہیں، قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. فرمایا ایک گروہ تو وہ ہے میری امت کا وہ گروہ ہے، وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ماریں گے، ناحق ناجائز طریقے سے ماریں گے، میرے بلا حق لوگوں پہ وہ کوڑے برسائیں گے، وہ ڈنڈے برسائیں گے جس طرح گائے کی دم ہوتی ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ فرقہ ہے، یہ قوم ہے، یہ افراد ہیں، یہ جتھا ہے میری قوم میں، آنے والے زمانے میں آئیں گے، لیکن میں محمد نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں. یہ کون ہے کہ جن کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں، جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں، ناحق ناجائز لوگوں کو مارتے ہوں. بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اس سے پولیس کا محکمہ ہے، لیکن وہ پولیس والے کہ جو ظلم کرتے ہیں، ورنہ یہ پولیس والا محکمہ اگر دیانتداری برتے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن عام طور پر ہر طبقے کے لوگوں کو ان سے شکایت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عام طور پر شکایت ہوتی ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نساء قاسیات عاریات مائلات ممیلات، اور میری امت کی وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر ننگا ہوں گی، جو کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی، اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخلن الجنۃ، یہ میری امت کی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. یہ میری امت کی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ہیں کپڑے پہنے ہوئے لیکن کپڑے پہن کر کیا ہیں؟ نہیں. علماء نے متعدد معنی کیے ہیں. ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ کپڑے پہن کر ننگی. نماز میں عورت کو جو سطر ڈھانپنا لازم ہے، سطر ڈھانپنا لازم ہے، عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک سارے سطر کو ڈھانپنا ضروری ہے. یہ ساری اس کا سطر اور شرمگاہ بنتی ہے. نماز میں اگر عورت کا سطر ننگا ہو جائے اس کی نماز نہیں. مرد کے لیے ناف سے لے کر یہ گھٹنے کے نیچے تک کا یہ حصہ سطر میں داخل ہے، اگر یہ حصہ سائر ہو جائے اس مرد کی نماز نہیں ہے. میرے آقا نے یہ بات سمجھانا چاہیے اگر کوئی عورت ایسا سطر ننگا کر لے کہ جس کو نماز میں ڈھانپنا لازم تھا اور جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر کوئی عورت اتنا سطر ننگا کر لے، میرے آقا کہتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے جس نے کپڑے بھی پہنے اور پھر بھی کیا ہے، کیونکہ نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی. یا پھر اس کا یہ معنی ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں ننگی ہیں، کپڑے پہن کر ہیں وہ ننگی ہیں. یا تو انہوں نے ایسے چست باریک کپڑے پہنے ہوئے کہ سارے جسم کی ڈھیل ڈول نظر آتی ہے، یا ان کی سارے جسم کی حیرت و کیفیت نظر آتی ہے، یا انہوں نے موٹا لباس پہنا ہے لیکن اتنا ٹائٹ ہے چست قسم کا لباس ہے کہ ان کے جسم کی ڈھول ڈال نظر آئے. میرے آقا نے فرمایا لا یجدنا ریحا الا ریحا توجد من مسیرۃ کذا و کذا، کہ یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، اور جنت کی وہ خوشبو جو کئی میلوں سے سنگھائی دیتی ہے لیکن یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی. امام الانبیاء نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا علاج بیماریاں آئیں گی لیکن اس کی علت کیا ہے کہ جب کیا ہو جائے گی؟ بے حیائی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، لہذا لا علاج بیماریاں ہو جائیں گی. پہلی بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے مختصراً کہ ان بے حیائی پہ کنٹرول کرنا، ان بیماریوں پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے ورنہ کوئی اور صورت نہیں. اور دوسری چیز میں نے عرض کی ہے معیشت کی تباہی ہے، معیشت کی بربادی ہے. ہر بندہ ہی معیشت کے لحاظ سے پریشان ہے، انفرادی طور پر بھی ہر آدمی پریشان ہے، حکومت و عالم پریشان ہے.
آخر اس کی وجہ اور علت کیا ہے؟ کیوں یہ معیشت تباہ ہوئی؟ کس وجہ سے اس معیشت میں بربادی آئی؟ اب اس کی علت بھی سنتے چلے جائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منع قوم استقاء الا منع المطر من السماء لولا البهائم لم يمطروا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا نے فرمایا اگر لوگ زکوٰۃ کو روک لیں، زکوٰۃ نہ دیں، وہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں، زکوٰۃ کو ادا نہ کریں، زکوٰۃ کو وہ بوجھ سمجھنے لگیں، زکوٰۃ کو وہ اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگیں، اگر لوگ زکوٰۃ نہ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں پر رب العالمین آسمان کو روک دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر برکات کبھی بھی آتی جو لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما باخسا قوم المکیال والمیزان، اگر کوئی فرد، کوئی قوم ماپ تول میں کمی پیشی کرنے لگے، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لینے کے پیمانے اور ہوں، دینے کے اور ہوں، اور وہ ملاوٹ کرنے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے وہ لوگ ہیں، ایسی قوم پہ رب العالمین اخذوا بالسنین، ان لوگوں پہ اللہ پکڑ کر لیتے ہیں، ان کی معیشت کو برباد کر دیتے ہیں، ان کی معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں، اللہ ان کو بھوکا کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ٹیکس سمجھنے لگے زکوٰۃ کو اور وہ ماپ تول میں کمی پیشی کرنے لگے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ پھر ان لوگوں کی معیشت کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی۔ اب بتائیے یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی؟ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ نہیں دے رہے اور ماپ تول کرنے والے کمی پیشی کر رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں، لینے کے پیمانے اور دینے کے اور ہیں، ملاوٹ عام ہے۔ کسی محکمے میں بھی چلے جائیے، ہر بندے کو ہر قسم کی پریشانی اور شکایت ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو عذاب دیا، مستقل طور پر ان کی یہ سزا اور ان کی علت اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ قوم شعیب ماپ تول میں کمی پیشی کیا کرتی تھی۔ قوم شعیب ماپ تول میں کمی پیشی کر، حضرت شعیب نے سمجھایا یار یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اصلاتوں کا کام ہو کا، اے شعیب کیا تیری نماز آپ کو یہی حکم کرتی ہے کہ ہم ماپ تول میں کمی پیشی نہ کریں، ہم ماپ تول میں گڑبڑ نہ کریں؟ کیا تیری نماز نے تجھے یہی حکم کیا؟ اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کہ ہلاکت اور بربادی اس طبقے کے لیے ہے جو ماپ تول میں گڑبڑ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے یہ خیال کر لیا ہے کہ یہ قیامت کے دن میرے سامنے نہیں آئے گا، اس نے میرے سامنے حاضری نہیں دینی، ماپ تول میں کمی پیشی کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا انفق انفق یا بلال، اے بلال اپنے ہاتھ سے رب العالمین کے دربار میں خرچ کر، بے دریغ دولت بہا، اللہ رب العالمین آسمان سے بے دریغ دولت بہائے گا۔ یہاں تم خرچ کر، اوپر سے اللہ تجھے دے گا۔ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، آپ کی زوجہ محترمہ بیٹھی ہیں، پیسوں کو گر رہی ہیں، آپ نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ جی میں پیسے گر رہی ہوں، میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے گن گن کر دے گی تو اوپر سے بھی گن گن کر آئے گی، اگر یہاں سے کھلے ہاتھ سے لے گی تو آسمان سے بھی کھلے ہاتھ سے آئیں گے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم اپنی معیشت کو صحیح کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے معاملات کو سدھارنا چاہتے ہو، زکوٰۃ دو اور ماپ تول میں گڑبڑ چھوڑ، خود بخود تمہاری معیشت اپنی جگہ پہ آئے گی، خود بخود معیشت اپنی جگہ پہ آئے گی۔ اور قرآن پاک میں فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے قرآن کو چھوڑا ہم اس کی معیشت تباہ کر دیں گے، جس نے قرآن کو چھوڑا ہم اس کی معیشت کو تباہ کر دیں گے، معیشت اس کی برباد کر کے رکھ دیں گے۔ جس نے قرآن سے اعراض کیا، جس نے قرآن کو چھوڑا، یہ اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے قرآن پاک کا اعراض کیا، فإن له معیشة ضنکا،
اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری معیشت صحیح ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا کھانا پینا ٹھیک ہو جائے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ تم زکوٰۃ وقت پہ دو اور تم گڑبڑ نہ کرو اس ماپ توڑ میں، اللہ خود ہی ساری کائنات کے معاملات کو سدھار۔ تیسری چیز، باہر کی قومیں ہم پہ کیوں مسلط، باہر کی قومیں ہم پہ کیوں مسلط، کفار ہم پہ کیوں غلبہ پائے جا رہے ہیں؟ اس کی علت اور اس کی وجہ امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا حکم امراؤہم بغیر ما انزل اللہ تعالی لو الا سلط اللہ علیہم عدوہم۔ اگر مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے بادشاہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اللہ کے نازل کردہ قانون اور اصول کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ ان کے دشمن کو ان پہ مسلط کر دے گا، اللہ ان کے دشمن کو ان پہ مسلط کر دے گا۔ فاستنقذوا بعض ما فی ایدیہم، اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہاں تک مسلط ہوگا دشمن کہ یہ اپنے منہ میں لقمے لے جا رہے ہوں گے کھانے کے لیے اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے وہ باہر کا آیا دشمن ان کے منہ سے لقمے بھی چھین لے گا۔ فاستنقذوا بعض ما فی ایدیہم، اگر تمہارے بادشاہ قرآن پاک کے مطابق فیصلے تو بات کی بات ہے، ہمارے بادشاہوں کا پتہ کیا تصور ہے، ان کا کیا نظریہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں ایک کام کا وعدہ کر دیتے ہیں اور وعدہ کرنے کے بعد جب ان کو افائے عہد کے لیے لوگ کہتے ہیں جی اپنا وعدہ پورا کرو، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ میں نے وعدہ کیا کون سا قرآن کا؟ ہمارے بادشاہ یہی ہے، چند سال پہلے سامنے دیکھا نا، ہمارے بادشاہوں کا یہ حال ہے، وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ کرنے کے بعد جب ان کو افائے عہد کا کہا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے کون سا قرآن پڑھا ہے، میں نے کون سا قرآن پاک کا وعدہ کیا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ افائے عہد کس کا مسئلہ ہے، ان العہد کان، کہ روز قیامت عہد کے بارے میں سوال، اوفو بالعہد قرآن نے کہا یا نہیں کہا؟ ہاں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں کے بادشاہوں کا کیا وتیرہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کافر ہے اور قوم کا سردار ہے، علاقے کا سربراہ ہے، پکڑ کر لایا گیا حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں ایک کافر، قوم کا سربراہ، علاقے کا چودھری، علاقے کا سردار، علاقے کا بادشاہ، اس کو پکڑ کر لایا جاتا ہے فاروق اعظم کی عدالت میں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو حکم کیا اس کا سر تن سے جدا کر لیا جائے۔ جلاد آگے بڑھتا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی مٹھی اس کے قبضے میں ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے اس نے کہا امیر المومنین مجھے پیاس لگی ہے، پانی کا گلاس دے دیا جائے۔ امیر المومنین نے فرمایا لاؤ پانی کا گلاس، پانی کا گلاس اس کو دے دیا گیا۔ اب وہ پینے کے لیے اس نے اپنے منہ کے قریب پانی کا گلاس کیا، پھر پیچھے کر لیا۔ امیر المومنین فرمانے لگے پیتا کیوں نہیں؟ کہتا جی مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں پانی پینے لگ جاؤں اور آپ میرا سر تن سے جدا کر دیں، آپ حکم کر دیں کہ اور مجھے قتل کر دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ پگلے تجھے یہ نہیں پتا کہ اسلام نے افائے عہد کا کیا مقام رکھا ہے؟ ہمارے اسلام میں جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرنا پڑتا ہے، لہذا اوفو بالعہد قرآن پاک کا پیغام ہے، میں نے وعدہ کر دیا، وعدہ پورا کروں گا، میں اس پانی کے پینے سے پہلے تجھے قتل۔ اب یہ وعدہ ہو گیا نا کہ جب تک یہ تو پانی نہ پی لے میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا، بڑے ہوشیار تھا، اس نے وہ گلاس لیا زمین پہ گرا، اس نے وہ گلاس لیا، کہنے لگا امیر المومنین آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ آپ نے کہا تھا جب تک آپ پانی نہیں پیئیں گے، یہ والا گلاس اشارہ کیا تھا اس وقت تک میں آپ کو قتل نہیں کروں گا، لہذا آپ پہ راضی ہے کہ مجھے قتل نہ کریں، مجھے چھوڑ دیں۔ امیر المومنین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جلاد کو حکم کیا، ہاں مسلمان
اسلام یہ ہے تو پھر اسلام کا کلمہ پڑھا دو. اگر اسلام یہ ہے تو پھر اسلام کا اسلام تو یہ بتاتا ہے. اسلام تو یہ بتاتا ہے اللہ کے قرآن کا فیصلہ اگر حکمران نہیں کریں گے. امام الانبیاء نے کیا فرمایا کہ ان پر باہر سے دشمن مسلط ہو جائیں گے اور ان کا وہ لقمہ جو ان کے منہ میں جا رہا ہے وہ وہاں سے آج چھینا جا رہا ہے کہ نہیں چھینا جا رہا ہے. یہ باہر کے حکمرانوں کا مسلط ہونا صرف کس وجہ سے ہے؟ ہماری عدالت میں قرآن نہیں, ہمارے ججوں کے پاس قرآن نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن نہیں رہا. اور قرآن پاک کہنے کو تو ہے لیکن ہمارا قرآن پاک پر عمل نہیں رہا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باہر کے دشمن کو ہم پہ مسلط کر لیا ہے. اگر آج ہم اس قرآن سے محبت کرنے لگ جائیں اور قرآن پاک کو پڑھنے لگ جائیں, قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں, اگر ہماری عدالت میں قرآن مقدس آ جائے. آج تو کیا کہا جاتا ہے, آج شور یہ مچ رہا ہے کہ جی گستاخ رسول کی سزا قتل یہ قرآن پاک میں کہا. بیچ بیٹھے ہوئے ہیں تبصرے نگار تبصرے کر رہے ہیں, مفسرین اس پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ جو گستاخ رسول کی سزا قتل ہو قرآن پاک نے کہاں بیان کی, قرآن پاک نے کہاں بیان کی. ان نلائقوں کو یہ پتا نہیں. گستاخ رسول تو بڑی دور کی بات ہے. گستاخ رسول تو وہ ہے جس نے میرے پیغمبر کی توہین کی, میرے پیارے پیغمبر کی اہانت امیز الفاظ کہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے غلط طریقہ استعمال کیا, اس کو گستاخ رسول کہتے ہیں. اور تو یہ پوچھتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قرآن پاک میں کہاں ہے؟ آپ قرآن پاک کو پڑھ کر تو دیکھ. قرآن تو یہ کہتا ہے اگر کسی نے میرے پیغمبر کا فیصلہ نہ مانا اس کی سزا بھی قتل ہے. جس نے امام الانبیاء کا فیصلہ نہ مانا اس کی سزا بھی. دو آدمی آئے فاروق اعظم کے پاس, ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا. فیصلہ کروایا تھا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور یہودی نے اس منافق نے کہا یار نبی علیہ السلام نے فیصلہ تو کر دیا, چلیے ذرا فاروق اعظم امیر المومنین کی خدمت میں بھی چاہتے ہیں, اس کی نظر ثانی کروا لیتے ہیں. ذہن میں یہ تھا کہ فاروق اعظم جلالی شخص ہیں اور بڑے جذبات والے آدمی ہیں, لہذا مسلمانوں کے لیے زیادہ ہمدرد ہیں. جاؤں گا وہ میرا مقدمہ سنیں گے, میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. جب وہ یہودی اور منافق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور اس یہودی نے کہہ دیا کہ حضرت اس کا فیصلہ پہلے کر چکے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا پھر کیا ہوا کہ جی یہ منافق کہنے لگا کہ آئیے ذرا حضرت فاروق اعظم سے ذرا اس مسئلے پر نظر ثانی کروائیں. حضرت امیر المومنین گھر میں جاتے ہیں, تلوار پکڑ کے لاتے ہیں اور آتے ہی اس منافق کا سر تن سے قتل کر دیا. پورے مدینہ طیبہ میں شور مچ گیا, جی مسلمان کو مار دیا ہے, جی مسلمان کو مار دیا ہے, مسلمان کو قتل کر دیا ہے. بڑا ظلم ہو گیا, انتشار بن گیا, مسلمان کا قتل ہو گیا, لہذا فاروق اعظم کو قصاصاً مارا جائے. بڑے شور, بڑے شرابے اور بڑی مجلسیں اور بڑے جلوس نکلنے شروع ہوئے. اللہ رب العالمین نے اسی وقت قرآن پاک میں یہ فیصلہ کر دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے میرے پیارے پیغمبر مجھے تیرے رب کی قسم ہے, مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے, جو آدمی آپ کا فیصلہ نہ مانے میرے کاغذوں میں وہ مسلمان ہے ہی کوئی نہیں. میرے کاغذوں میں وہ مسلمان وہ مومن. یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ نبی کا فیصلہ نہ مانا جائے اس کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل ہے. اس کی سزا بھی قتل ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج بیرونی طاقتیں ہم پر غالب آئیں. اس کی وجہ پیغمبر نے فرمایا جب بادشاہ لوگ قرآن کا فیصلہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے, مسلمانوں کے بادشاہ ہوں گے, وہ عدالتوں میں قرآن نہیں لائیں گے, عدالتوں میں قرآن نہیں لائیں گے. حضرت فاروق اعظم امیر المومنین ہیں, حضرت حیدر کرار بھی تشریف فرمائے. ایک یہودی آیا, کیا لگا امیر المومنین میرا حضرت علی کے ساتھ ایک فیصلہ ہے, آپ ذرا ارشاد فرما دیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. عدالت اس کو کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ فیصلہ سنو. اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. ابو تراب کے چہرے کے تاثرات تھوڑے سے بدلے ہوئے تھے. ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کھڑے ہو.
فیصلہ کیا، دونوں کی باتیں سنی، حضرت علی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ جب فیصلہ ہوا بعد میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا اے علی جب میں نے آپ کو کھڑا ہونے کے لیے کہا تھا تو بڑے آپ ناراض ہو گئے تھے، پریشان ہو گیا، آپ کا چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین میں ناراض نہیں ہوا تھا، میں ناراض نہیں ہوا تھا، میں اس وجہ سے میرے تاثر بدلے اور تیوری آئی تھی جب یہ مقدمہ ہے کافر آپ کی عدالت میں آیا ہے اور آپ اس کو مقدمہ سنانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا مجھے کہتے کہ اے حیدر اے علی ابو طالب کے بیٹے کھڑا ہو جا، اور آپ نے میری کنیت لے کر آواز دی ہے ابو تراب، اور یہ کنیت عزت اور مقام کا لفظ ہوتا ہے اور یہ اعلیٰ ترین شخص کے لیے ہوتا ہے، اس کے مقام اور تقدس کی علامت ہوتی ہے، تو کیا کہے گا وہ کافر کہ یہ تو اپنوں کا احترام کرتے ہیں میرا احترام نہیں کرتے، اس وجہ سے میں نے کہا میں نے اپنے تیور بدل لیے اور مجھے ناراضگی آئی کہ فاروق اعظم کو یہ کہنا ہمارا تو اسلام یہ کہتا ہے۔ جی بادشاہ کو، وقت کے بادشاہ کو اجازت ہے جس کا چاہے قتل معاف کر دے، ہمارے قانون میں ہے کہ نہیں کہ جس کو چاہے معاف کرے؟ بھائی قتل کے لیے صرف معاف کرنے کا حق ہے وارثین کو شریعت میں، شریعت میں قتل کے بعد معاف کرنے کا حق صرف کس کو ہے؟ ورثاء کو۔ ورثاء اس قتل کو معاف کر سکتے ہیں ورنہ کوئی اور معاف نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں معاف کر سکتا۔ تو چوتھی شکست کرتا ہوں کہ آج ہم پریشان ہیں، آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، آپس کے بیر، آپس کی زد و اناد، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اتروا کتاب اللہ و سنت نبیہ الا جعل اللہ باسہم بینہم، جب میری امت کے افراد وہ کتاب اللہ کے اوپر عمل چھوڑیں گے، میری سنت کو چھوڑ دیں گے، میری سنت کو، امام الانبیاء فرماتے ہیں اگر وہ میری سنت کو چھوڑ دیں اور وہ میرے طریقے کو چھوڑ دیں، وہ میرے طریقے کو چھوڑ دیں اور میرے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیں، فرمایا کہ اللہ ان کے اندر ان کو یہ سزا دے گا دنیا میں کہ ان کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، ان کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے اگر وہ میری سنت کو، میرے طریقے کو چھوڑ دیں، میرے طریقے کو چھوڑ دیں، میری سنت کو چھوڑ دیں، لڑنے لگ جائیں گے، آپس میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، آپس میں بیر پڑ جائیں گے، خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور آج اگر آپ اس پہ غور کریں، آج یہ چیز بھی ہمارے اندر سے نکل گئی کہ سنت رسول کو، صحابہ کرام کو امام الانبیاء سے زیادہ محبت، نبی کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار، ساری کائنات کو چھوڑ دینے کے لیے، کس کے لیے؟ امام الانبیاء کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کیا، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن نبی کی سنت کو، نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا، نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا۔ توجہ فرمائی، جنگ بدر میں عتبہ شیبہ ولید تین چودھری ادھر سے مبارزت کا اعلان کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب جنگ لگتی تو پہلے دو دو تین تین افراد پہلے آتے اور ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا، پھر پوری قوم آپس میں لڑ پڑتی، دونوں فوجیں آپس میں جھگڑ پڑتی اور آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی۔ کفار کی طرف سے ابو جہل کی فوج کی جانب سے تین آدمی میدان میں آتے ہیں، ایک کا نام ہے عتبہ، ایک کا نام ہے شیبہ، ایک کا نام ہے ولید۔ انہوں نے حرب مبارز کا اعلان کیا ہے مسلمانوں میں کوئی ایسا مائکہ لال جو ہمارا مقابلہ کرے، ہمارے ساتھ میدان میں آ کر لڑائی کرے، ہمارے ساتھ پنجے میں پنجہ ڈالے۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے اور تینوں مکے کے، تینوں عرب کے مانے ہوئے پہلوان ہیں، تینوں عرب کے مانے ہوئے پہلوان ہیں، لوگ حیران ہو گئے۔ مسلمانوں کی جانب سے پچھلی صفوں کو چیرتا ہوا ایک نوجوان آتا ہے، 18-19 سال اس کی عمر ہے، آتا ہے امام الانبیاء کے سامنے اور پیغمبر کے سامنے جھک کر سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آقا مجھے اجازت دی جائے میں ان تینوں کی گردن دم سے جدا کر دوں، ان تینوں کو ڈھیر کر دوں، خاک و خون میں تڑپا دوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ابھی سوچتے ہیں جواب دینے کے لیے۔ ان صفوں میں سے کسی نے آواز دی، او فلانے، اے فلانے، اپنے باپ کو مارے گا، اپنے چچا کو مارے گا، اپنے بھائی کو مارے گا، ان تینوں میں سے ایک تیرا سگا باپ ہے، ایک تیرا سگا چچا ہے، ایک تیرا سگا بھائی ہے، کیا اپنوں کو مارے گا؟ اس نے جواب میں کہا تھا ہاں ہاں میں جانتا ہوں وہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا
یہ شخص جو اپنوں کے خلاف لڑنے آیا تھا، یہ شخص ایک دفعہ روم کے دربار میں پہنچ گیا سفیر اسلام بن کر، روم کے دربار میں پہنچا سفیر اسلام بن کر، ان کا خادم ساتھ، ان کا نوکر ساتھ، دسترخوان لگا، کھانا چنا جا رہا ہے، وہاں پر کھانا چنا گیا، امراء موجود، وزراء موجود، وقت کے حکمران موجود، یہ کھانا کھانے لگے ہیں، یہی شخص کھانا کھانے لگے ہیں۔ کھانا کھانے کے وقت حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے لگتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، جب کھانا کھانے لگے تو ایک لقمہ انہوں نے اٹھایا اپنے منہ تک لے جانے کے لیے، وہ لقمہ نیچے گر گیا، تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ اٹھایا، جھاڑ کر اس کو منہ میں ڈالنے لگے، تو ساتھ خادم نے کہا حضرت کیا کرنے لگے ہو، یہ بڑا مہذب خاندان ہے، مہذب علاقہ ہے، مہذب یہ قانون ہے، مہذب قوم ہے، یہ لوگ آپ کی بےزتی کریں گے۔ کہ ایسے فقیر لوگ ہیں کہ یہ گرے ہوئے لقمے بھی اٹھا لیتے ہیں، حضرت یہ کام نہ کیجیے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا تھا، فرمانے لگے اترکو سنت نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، فرمایا کہ ہاں سن، میری بےزتی کریں یا میری عزت کریں، مذاکرات بنتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے صحابہ، دنیا کو چھوڑا لیکن نبی کی سنت کو۔ اللہ نے عزتیں دی تھی کہ نہیں، مقام دیا تھا کہ نہیں، رتبہ دیا تھا کہ نہیں؟ نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، اللہ نے ان کو یہ رتبہ دیا، اللہ نے ان کو یہ شرافت دی۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا جب کوئی قوم میری سنت کو چھوڑ دے گی تو پھر اللہ رب العالمین ان کے اندر آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، بیر اور آپس میں دشمنیاں اور خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس کی علت یہ ہے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپس کی لڑائیاں اور بیر ختم ہو جائیں تو لازم ہے کہ پکڑو کس کو، محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ۔ چار چیز ہو گئی، اور پانچویں چیز ہے کہ زمانہ حاضر میں فتنے، بہت زیادہ فتنے حدیث پاک میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر ترون مارا، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہیں، اے لوگوں جس کو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، ہم نہیں دیکھ رہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انی لارا الفتنہ تقع خلال بیوتکم، میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، اس طرح جس طرح بارش تمہارے گھروں میں داخل ہو، فتنے آ رہے ہیں تمہارے گھروں میں فتنے۔ اور ایک روایت میں لفظ ہے، آپ نے فرمایا جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے، اندھیری رات میں بارش آئے، اس طرح فتنے تمہارے گھروں میں آئیں گے۔ ہر صبح نیا فتنہ، ہر صبح نیا فتنہ، نیا سٹائل، نئی جماعت، نیا انداز، فتنے آئیں گے، فتنے آئیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہیں گے مسلمان، کیا فرمایا؟ کہیں گے اپنے آپ کو ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہیں گے۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، نام کے مسلمین ہوں گے، حقیقت کے مسلمین نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آئیں گے فتنے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہیں گے ہم مسلمین ہیں، کہیں گے ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے پاس اسلام کوئی نہ ہوگا۔ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہیں گے ہمارے پاس قرآن ہے، اپنا مستدل قرآن بنائیں گے، اپنا حقیقت قرآن بنائیں گے، دلیل قرآن سے پیش کریں گے، الا رسمہ، لیکن قرآن صرف نام کا ہوگا، حقیقت کا ان کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا حقیقت میں قرآن ان کے پاس نہیں۔ مساجدہم عامرۃ،
کی مسجدوں میں جاؤ گے بندے تمہیں نظر آئیں گے، بھری ہوئی نظر آئیں گی مسجدیں، افراد زیادہ نظر آئیں گے ان کی مسجدوں میں، لیکن ہی خرابت من الہدی، مسجدوں میں بندے ہوں گے لیکن ہدایت ان کے پاس نہیں ہوگی۔ علماءہم شر من تعدادین سمائی، ان کے مولوی، ان کے علماء اس آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے سینے کے اوپر دنیا میں سب سے بدترین ہوں گے، دنیا میں سب سے بدترین ہوں گے۔ کہنے والے کون ہیں؟ آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں فیہم تخرج الفتن وفیہم یعود، فتنے انہی سے نکلیں گے، انہی میں جا کر دفن ہوں گے، فتنے وہیں سے نکلیں گے اور وہیں جا کر بڑے فتنے آئیں گے۔ اور پیغمبر نے یہ بھی کہہ دیا کہ فتنے آئیں گے کن کو؟ جو اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ جو اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ مسلمان، صرف مسلمان کہیں گے، صرف مسلمان کہیں گے۔ بڑے بڑے فتنے زمانہ حاضر میں بڑے بڑے فتنے آئے، مرزائیوں کا فتنہ آیا، اور قادیانیوں کا فتنہ، اہل تشیع کا فتنہ، اور بڑے بڑے فتنے آئے۔ اور حاضر ہی زمانے میں ایک اور فتنہ آیا جس کا نام ہے جماعت المسلمین۔ کیا نام ہے؟ جماعت المسلمین۔ ان کے کیا عقائد ہیں؟ ان کے کیا نظریات ہیں؟ میں صرف ان کے 3 عقیدوں پہ بات کرتا ہوں۔ اس جماعت کا سربراہ مسعود احمد، اس جماعت کا امیر تھا مسعود احمد حالیہ اشتیاق، مولوی اشتیاق۔ اس جماعت کا بانی ہے مسعود احمد، اور یہ اہل حدیثوں کی ایک جماعت غرباء اہل حدیث، اس کا یہ رکن تھا، اس کا یہ فرد تھا۔ اس نے ایک زمانہ تک اس جماعت میں کام کیا۔ سن 1973 میں اس کو شوق پیدا ہوا امیر بننے کا۔ سن 1973 میں یہ غرباء اہل حدیث سے جدا ہو گیا، غرباء اہل حدیث سے جدا ہو گیا، اور اس کے بعد 1395 ہجری میں، آج کیا ہجری ہے؟ 1429 1395 ہجری میں اس نے ایک جماعت کا قیام کیا، ایک جماعت بنائی جس کا نام رکھا جماعت المسلمین۔ اور اس نے یہ بات کہی، جماعت مسلمین کے علاوہ جتنی جماعتیں ساری کافر، نعوذ باللہ، ساری گمراہ، ساری جہنم میں جائیں گی، کوئی بھی مسلمان نہیں، کوئی بھی مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ باقی جماعتوں پر فرقے کا لفظ اطلاق کرتا ہے۔ باقی جماعتیں فرقے ہیں، جماعت مسلمین صرف ہماری ہیں، باقی سارے فرقے۔ ایک بات اس لیے، اور دوسری بات مسعود احمد نے کہی، جو بندہ میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری اطاعت نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس نے کہا امیر کی اطاعت کے بغیر جو بندہ مر گیا کفر کی موت مرے گا، جہالت کی موت مرے گا۔ اس نے یہ دوسرا فتویٰ دیا، اس نے دوسرا فتویٰ، پہلا فتویٰ یہ دیا کہ یہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ جماعتیں نہیں، وہ فرقے ہیں، اور جس پر فرقے کا لفظ صادق آئے وہ جہنمی، جس پر فرقے کا لفظ صادق آئے وہ جہنمی۔ دوسرا فتویٰ، امیر کی اطاعت فرض عین ہے، جس نے امیر کی اطاعت نہ کی وہ جہنم میں جائے گا۔ اور تیسری بات اس نے اعلان کہی، کہنے لگا ہمارا نام قرآن پاک میں بھی موجود ہے، حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ قرآن نے کہا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ پھر اس نے نبیوں کے واقعات پیش کرنا شروع کر دیے۔ فلاں پیغمبر نے کہا انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ فلاں نبی نے کہا توفنی مسلمان، مجھے اللہ فوت مسلمان کرنا۔ اس نے یہ قرآن پاک کی آیات پیش کرنا شروع کر دی، اور اس نے لوگوں کو یہ تصور دیا، یہ تاثر دیا کہ مسلمین کا نام قرآن پاک میں ہے، جو جماعت مسلمین ہے بس وہی جماعت ٹھیک ہے، باقی جماعتوں کا نام قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں موجود ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی بھائی؟ پہلا فتویٰ کیا دیا اس نے کہ باقی سارے فرقے ہیں، اور جس پر فرقے کا لفظ صادق ہے وہ کون ہے؟ کافر، جہنمی۔ اور دوسری بات اس نے کہی کہ اطاعت امیر کی فرض، اگر امیر کی بات نہیں مانیں گے وہ کافر، مر گئے تو موت جہالت کے ساتھ مریں گے۔ اور تیسری بات کہی ہماری جماعت کا نام ہے قرآن
مسلمین اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے. ایک حدیث پیغمبر بھی اس نے پیش کر دی. حدیث رسول یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تلزم جماعت المسلمین و امیرہم، کہ مسلمانوں کی، مسلمین کی جماعت کو، جماعت مسلمین کو اے لوگوں لازم پکڑو اور ان کے امام کو بھی لازم. یہ بات ہے. ذرا توجہ فرمائیے، میں حقیقت انکشاف کرنے لگا ہوں، حقیقت کھونے لگا ہوں. یہ فتنہ ہے اور اس جماعت کا امیر مسعود احمد سارے مسلمان جتنے 14 صدیوں میں گزر گئے اب تک موجود ہیں. موعد مومن مسلمان سارے کے سارے جنتی اور ان پہ فتویٰ لگانے والا جہنمی ہوگا. یہ سارے مسلمان کون ہیں؟ لیکن جو فتویٰ لگائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس نے کہا کہ جس پر فرقے کا لفظ صادق آئے وہ بندہ کافر ہے، وہ جماعت جہنم میں جائے گی. اب میں کہنا چاہتا ہوں مسلم شریف میں روایت موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سیکون فی امتی فرقتان، ان قریب میری امت میں 2 فرقے آئیں گے. آپ نے کیا فرمایا کہ میری امت میں کتنے فرقے آئیں گے؟ یہ روایت کہاں ہے؟ مسلم شریف میں. حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے. سیکون فی امتی فرقتان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ میری امت میں ان قریب 2 فرقے آئیں گے. ایک فرقہ حضرت علی کا ہوگا، ایک فرقہ حضرت امیر معاویہ کا ہوگا. اب اس کے عقیدے اور فتوے کے مطابق فرقے کا لفظ امیر معاویہ کی جماعت پہ پیارے پیغمبر نے بیان کیا کہ نہیں بیان کیا؟ یہ حضرت علی کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے فرقہ کہا کہ نہیں کہا؟ یہ دونوں جماعتوں کو پیارے پیغمبر نے فرقہ کہا ہے کہ علی کی جماعت بھی فرقہ ہوگی. سیکون فی امتی فرقتان، میری امت میں قریب 2 فرقے آئیں گے. ایک فرقہ علی کا ہوگا، ایک فرقہ حضرت امیر معاویہ کا ہوگا. اب اس کے فتوے کے مطابق یہ فتویٰ کہاں گیا؟ صحابہ پہ گیا کہ نہیں فتویٰ؟ بخاری چلیے، بخاری میں روایت موجود ہے. نبی علیہ السلام عہد کی طرف تشریف لا رہے ہیں. عبداللہ بن ابی منافق بھی ساتھ ہے. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، توبہ توبہ. وہ راستے میں واپس پڑ جاتا ہے. عبداللہ بن ابی راستے میں واپس پڑ جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے جاتا ہے. اس وقت حضرت صحابہ کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرقتین، کہ پیغمبر کے صحابہ 2 فرقوں میں ہو گئے. پیغمبر کے صحابہ 2 فرقوں میں ہو گئے. نبی کے صحابہ کے 2 فرقے ہو گئے. فرقتن نقاتلہم و فرقتن تقاتل تقول لا نقاتلہم. ایک فرقہ کہنے لگا ہم ان سے لڑائی کریں گے، ایک فرقہ کہنے لگا ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے. نبی کے جماعت کے 2 فرقے بن گئے، اصحاب رسول کے 2 فرقے بن گئے. یہ بخاری میں روایت موجود ہے. یہ فرقے کا لفظ، اگر فرقے کا لفظ کفر ہے اور یہ جہنم میں جانے کا باعث ہے، لعنت ہے، عذاب ہے، تو یہ فرقے کا لفظ نبی کے صحابہ پہ آیا ہے، حدیث رسول میں آیا ہے. اور فرقے کا لفظ علی کی جماعت پہ آیا ہے، فرقے کا لفظ امیر معاویہ کی جماعت پہ آیا ہے، فرقے کا لفظ اصحاب بدر کی جماعت پہ آیا ہے، اصحاب احد کی جماعت پہ آیا ہے. اس کا فتویٰ کہاں تک چلا؟ اس کا فتویٰ صحابہ بھی نہ بچ پائے. جس نے امیر کی اطاعت نہ کی، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی، کہتا ہے وہ کافر ہے. تاریخ المسلمین، اسلام والمسلمین اس کی کتاب ہے. اس نے کہا کہ جس نے امیر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی وہ کافر ہے. اور تاریخ اسلام والمسلمین میں ایک مقام پہ کہتا ہے 6 مہینے تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی. اگر کوئی امیر کی بیعت نہ کرے وہ کافر. اور خود کہتا ہے کہ حضرت علی نے امیر کی بیعت. اب ان سے پوچھئے کہ حضرت علی 6 ماہ کیا تھے؟ حضرت علی 6 ماہ کیا تھے؟ ان سے پوچھنا چاہیے. اور پھر اسی کتاب میں مسعود احمد اس جماعت کا امیر ہے، اس نے تاریخ اسلام والمسلمین میں لکھا ہوا ہے. کہتا ہے کہ جس وقت یزید برسر اقتدار آیا، یہ یزید کو 7واں خلیفہ تصور کرتا ہے کہ یزید 7ویں خلیفہ ہیں. کہتا ہے کہ جب یزید خلیفہ تھے، ولی عہد تھے، امیر المومنین تھے، اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، انہوں نے بغاوت کی، یزید کی، اور بغاوت کرنے کے بعد علاقہ ایک حکومت قائم کر لی. اور پھر کہتا ہے صحابہ بھی اس کے ساتھ تھے، تابعین بھی اس کے ساتھ تھے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اسی حالت میں دنیا میں چلے گئے کہ یزید کی مخالفت میں، یزید کی بیعت نہیں کی، اور تیرے قانون کے مطابق
لگا فتویٰ عبداللہ ابن زبیر کی جماعت پر، اصحاب رسول پر لگا فتویٰ، لیکن یہ فتویٰ اصحاب رسول پہ جاتا ہے، یہ اصحاب رسول پہ خلاف کام کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں ہمارا نام ہے جماعت قرآن پاک میں سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا۔ چلو جی ٹھیک ہے، تیرا نام مسلمین جماعت قرآن پاک میں، مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت شروع سے رہی تھی، قرآن پاک میں جو اس جماعت کا مسلمین نام آ گیا، پھر یہ 14 صدیاں پھر یہ جماعت مسلمین رہی نا، تو پھر یہ بتا کہ سن 1395 ہجری میں تو نے اپنی جماعت کو رجسٹرڈ کیوں کروایا تھا، اور تاریخ اسلام والمسلمین میں رجسٹرڈ نمبر باقاعدہ موجود ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ 1395 ہجری سے پہلے یہ جماعت مسلمین موجود نہیں، یہ بات سمجھے۔ اگر یہ جماعت مسلمین قرآن پاک میں ہے تو 1395 ہجری میں تیری جماعت بنی، اس سے پہلے تو نے رجسٹر کرائی اور رجسٹریشن نمبر تیرا اس کتاب میں تو نے خود دیا، اس سے پہلے جماعت مسلمین 14 صدیاں نہیں رہی۔ ان مسلمانوں کے بارے میں تیرا کیا مسلک ہے؟ ان مسلمانوں کے بارے میں تیرا کیا مسلک ہے کہ جو جماعت مسلمین میں نہیں تھے؟ اور پھر آگے چلیے، اس نے یہ بھی دجل کیا ہے، دھوکہ اور فرار سے کام لیا ہے کہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میری جماعت کا نام جماعت مسلمین موجود ہے۔ قرآن پاک میں مسلمین کا لفظ ہے، جماعت کا لفظ کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں مسلمین کا لفظ ہے، جماعت کا لفظ اگر قرآن پاک میں اس لفظ کے آنے سے تیری جماعت مسلمین بنتی ہے اور جو اس جماعت میں آئے وہ مسلمان ہے باقی کافر ہیں، تو ہم ادب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی صحابہ اور حضرت کی قوم اور حضرت کی امت کے بارے میں اور حضرت سیدنا نوح اور لوط کے متعلق قرآن پاک نے یہ لفظ بولے ہیں، اخرجنا، ہم نے نکال دیا اس بستی سے مومنین، مومنوں کو، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا اول المومنین، میں پہلا مومن ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پہلا مومن ہوں، اور قرآن پاک نے کہا ان کنتم مومنین قل للمومنین قل للمومنات۔ قرآن پاک نے تو مومنین کا بھی لفظ اطلاق کیا ہے، قرآن پاک میں تو مومن لفظ آیا ہے۔ اگر قرآن پاک میں آنے کی وجہ سے وہ جماعت مسلمین بن گئی تو پھر تجھے جماعت مسلمین نہیں رکھنا چاہیے، جماعت المسلمین والمومنین رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں مسلمین کا لفظ بھی ہے اور مومنین کا لفظ بھی ہے۔ آئیے ذرا حدیث کی طرف آئیے۔ حضرت سیدنا انس سے پوچھا جاتا ہے، سیاہ ستہ میں روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بھلا یہ بتائیے آپ انصار ہیں، انصار، آپ کا نام انصار ہے، یہ انصار نام تسمون بہی ام سماکم اللہ، یہ انصار کا نام تم نے رکھا یا تمہارے رب نے رکھا؟ انس سے پوچھنے والا پوچھتا ہے تم انصاری ہو، انصار کا نام اللہ نے رکھا یا تم نے رکھا؟ حضرت انس نے کہا کہ ہمیں یہ نام سما، ہمارا یہ نام انصار ہمارے رب نے رکھا۔ ہمارا یہ نام انصار کس نے رکھا؟ اب یہ تو انصار، یہ جماعت الانصار بھی پھر ہونی چاہیے کہ جب اللہ نے نام رکھا، اگر تیری جماعت مسلمین کا نام اللہ نے رکھا تو پھر انصار کا نام بھی کس نے رکھا ہے؟ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اور پھر آگے چلیے، حدیث بات میں یہ بھی لفظ موجود ہے، فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ، اے لوگوں مسلمانوں کو بلاؤ ان ناموں کے ساتھ، سماہم اللہ، جو اللہ نے ان کے نام قرآن میں رکھے ہیں۔ نمبر 1 المسلمین، نمبر 2 المومنین، نمبر 3 عباد اللہ۔ فرمایا ان ناموں کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، کیوں؟ یہ تینوں نام کس نے رکھے ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ میری جماعت کا نام مسلمین ہے؟ اچھا پھر وہ جو حدیث پیش کرتا ہے کہ بھئی جماعت مسلمین کو لازم پکڑو اور ان کے امیر کو، اب ذرا اس کا پس منظر دیکھیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ پیغمبر سے خیر اور بھلائی کے بارے میں پوچھتے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تاکہ میں شر سے بچ جاؤں۔ میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آج خیر ہی خیر، بھلائی بھلائی ہے، کیا اس کے بعد شر آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں شر آئے گی۔ پھر میں نے پوچھا آقا اس شر کے بعد بھی بھلائی آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں بھلائی آئے گی۔ میں نے کہا اس بھلائی کے بعد بھی شر آئے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں شر آئے گا۔ اے اللہ کے رسول وہ شر کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح کرنا شروع کر دی کہ شر ایک دھواں ہوگا، وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنی نسبت میری طرف منسوب کریں گے لیکن حقیقت میں وہ میری سنت پہ عمل نہیں کریں گے۔
جماعت مسلمین نہ ہو اور ان کا امیر بھی نہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ اگر جماعت مسلمین بھی نہ ہو امیر بھی نہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فاتذر کل الفرقہ فاتذر تلک الفرقہ کلہا، پھر ایسے کرنا ان جماعتوں سے الگ ہو جانا، ان جماعتوں سے الگ ہو جانا اور پھر الگ ہو جانا اور یہ جڑیں چاٹ چاٹ کر کھا کھا کر مر جانا، پھر وہاں نہ آنا، گھاٹیوں میں چلا جانا اور پہاڑوں پہ چلا جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جماعت مسلمین نہ ہو ان کا امیر نہ ہو کہ تم نے ان سے کیا ہونا ہے؟ الگ ہونا ہے، ان سے الگ ہونا ہے۔ اب سوال یہ ہے سن 1395 ہجری تک جب جماعت مسلمین نہیں تھی، اس کے عقیدے کے مطابق ان کا امام اور امیر بھی نہیں تھا، پیغمبر کے کہے کے مطابق اس کو امیر بن کر جماعت بنانی چاہیے تھی یا الگ ہونا چاہیے تھا؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ الگ ہو جانا۔ اگر تمہیں مسلمانوں کی جماعت نظر آئے تو کیا ہو جانا؟ الگ ہو جانا۔ اور اس نے سوچا الگ ہونے کی بجائے ایک جماعت بنا کر اس کا امیر بن گیا۔ پیارے پیغمبر کی حدیث کی خلاف ورزی کی ہے اس نے، لہذا جماعت المسلمین اس کے عقائد و نظریات سنت کے خلاف ہیں، حدیث پیغمبر کے خلاف ہیں، قرآن مقدس کے خلاف ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا، توجہ فرمائیے، یہ کہتا ہے تقلید کرنا کفر ہے، جو بندہ تقلید کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اس کے نزدیک حضرت امام ابو حنیفہ بھی کافر ہے، امام احمد بن حنبل بھی کافر ہے، امام شافعی بھی نعوذ باللہ کافر ہے، اور امام مالک بھی کافر ہے، اور چاروں جماعتوں کے ماننے والے کافر ہیں، اور موجودہ مکے اور مدینے کے امام بھی اس کے نزدیک کافر ہیں کیونکہ انہوں نے تقلید کر رکھی ہے۔ اور یہ اپنی کتاب میں کہتا ہے اصحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کی اقتداء کرو، یہ حدیث ہے۔ کہتا ہے یہ ضعیف منگرد ہے، کہتا ہے یہ حدیث منگرد ہے۔ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت، کہتا ہے یہ بھی منگرد ہے، یہ بھی حدیث منگرد ہے۔ کئی حدیثیں سامنے لا کر کہتا ہے یہ موضوع ہے، منگرد ہے۔ اب یہ کہتا ہے تقلید کا معنی ہے کسی کی بات کو ماننا، کسی کی بات کو ماننا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کرنے والا کافر، تقلید کرنے والا تیرے نزدیک مشرک ہے۔ اور ان حدیثوں کو تو نے جو منگرد کہا، ان حدیثوں کو تو نے جو ضعیف کہا، کیا یہ قرآن پاک میں لفظ موجود ہے یا حدیث رسول میں لفظ موجود ہے؟ تو نے بھی تو ائمہ اور علماء کی باتیں پیش کر کے کہا، اور تو نے جب علماء کی باتیں پیش کی تو تو نے مولویوں کی تقلید کی۔ پھر نہیں بات سمجھے کہ جب تو نے مولویوں کی باتیں پیش کی تو تقلید کس کی ہوئی؟ مولویوں کی ہوئی۔ تیرے اپنے بیان کردہ اصول کے مطابق تو بھی کافر بن گیا، تو بھی مشرک بن گیا، تو بھی جہنم کا ایندھن بن گیا۔ یہ سارے فتنے ہیں، بولو یہ سارے بڑی افسوس کی بات ہے۔ صحیح حدیثوں کو ضعیف، صحیح حدیثوں کو، اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ضعیفوں کو صحیح۔ کس کس کی بات ہے؟ یہ طبقہ جماعت مسلمین کا صحیح حدیثوں کو ضعیف کہتا ہے، صحیح روایات کو ضعیف کہتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو ضعیف روایتوں کو بڑی مشہور ایک روایت میں ان کی سناتا ہوں۔ راوی بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے ہیں؟ قرب قیامت آپ علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہود اور نصارہ کا خاتمہ کریں گے، ان کے خلاف جہاد کریں گے، اور میری قبر پر آئیں گے، میری قبر پر حاضری دیں گے۔ آگے مجھے کہیں گے السلام علیکم، میں کہوں گا وعلیکم السلام۔ نلائق کہنے والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں تو ہے کہ یہود اور عیسائیوں کا خاتمہ کریں۔ انہوں نے کہا جی نعوذ باللہ ان یہودیوں اور عیسائیوں سے مراد جمعیت اشاعت توحید و سنت آئیں گے میری قبر پر اور سلام کہیں گے، میں سلام کا جواب دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسی دنیا والی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ روایت یہ پیش کی جاتی ہے ان کے مولوی، ان کے ملا، ان کے بڑے، ان کے واعظ و
پیش کر کے استدلال کریں. بندے میں تھوڑی سی غیرت ہو نا, تھوڑی سی حیا ہو, تھوڑی سی غیرت ہو, معمولی سی نظر رکھتا ہو, وہ اس حدیث کے قریب بھی جا سکتا نہیں. کیوں؟ اپنی بات کروں گا, تم کہو گے کہ اپنی بات کر کے چلا گیا. اگر میں یہ کہوں اس روایت کو فلاں نے ضعیف کہا, فلاں نے کمزور کہا, تم کہو گے ہو سکتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہو, اپنی بات کر رہا ہے. مخالف کی بات کو لوگ غلط کہتے ہیں. آئیے, ایک کتاب ہے جس کا نام ہے احسن الکلام. کیا نام ہے؟ بولو کیا نام ہے؟ لکھنے والے شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر. لکھنے والے وہ ہیں. احسن الکلام میں ایک مقام پر محمد بن اسحاق ایک راوی ہے, محمد بن اسحاق ایک راوی ہے, اس پہ کلام کرتے ہیں, اس پہ جرح کرتے ہیں, اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ امام مالک نے کہا مجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دو, میں پھر بھی کہوں گا کہ اللہ تو گواہ ہو جا. محمد بن اسحاق دجالوں میں ایک دجال ہے, کذابوں میں ایک کذاب ہے. حضرت مولانا سرفراز صاحب نے احسن الکلام میں 8-9 ورقے بھرے صرف اس بات پر کہ محمد بن اسحاق ضعیف ہے, اس کی بات کو پیش کرنا جائز نہیں ہے. میرا خیال ہے سمجھتے گئے ہو, سمجھ گئے ہو کیا سمجھے بھائی؟ روایت تو میں وہ پیش کر رہا ہوں, بات تو وہ پیش کر رہا ہوں کہ عیسیٰ آئیں گے, میری قبر پر سلام کریں گے, جواب دوں گا. بات تو وہ پیش کر رہا ہوں. ان کا آپس میں کیا جوڑ کہ مولانا سرفراز صاحب فرماتے ہیں اصل کلام میں کہ ایک راوی ہے محمد بن اسحاق, اس کی روایت قابل حجت, اس کی بات کو نہ قبول کیا جائے. کیا جوڑ آپس میں؟ ہاں مولوی صاحب سے یہ وہ جو روایت پیش کرتے ہیں نا کہ عیسیٰ آئیں گے, میری قبر پر آئیں گے, سلام کہیں گے, سلام کا میں جواب دوں گا, اس کو بیان کرنے والا بھی یہی محمد ابن اسحاق. میں کہوں ہو سکتا ہے آپ احتجاج کریں کہ مولوی مکی اللہ یہ بات کہہ گیا, اگر میری جماعت کا کوئی عالم کہے ہو سکتا ہے آپ تاریخ پر آئیں اس نے غلط کیا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. یہ ضعیف کہنے والے کون ہیں؟ مولانا سرفراز صاحب. اپنوں کی رو مانو, ماننی چاہیے کہ نہیں؟ حلالی بیٹا کون ہے جو اپنے باپ کی مانے؟ اپنوں کی مانو. تمہارے بزرگ کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کی بات حجت نہیں. جب محمد بن اسحاق غیر مقلدین کی بیان کرتا دلیل میں آئے اس وقت وہ حجت نہیں ہے, تو پھر مان جا اگر تیرے عقیدے پہ فٹ آنے والی روایت میں بھی آئے گا وہ بھی حجت نہیں ہوگا. یہ بات غلط تو نہیں کہی میں؟ صحیح بات ہے, حق کی بات ہے. جب غیر مقلدوں کی ایک روایت میں تم کہتے ہو یہ حجت نہیں, کہنے والے مولانا سرفراز صاحب ہیں. پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ ساری کیوں نہیں گلاں کٹھیاں کیتیاں. ابو داؤد میں ایک روایت ہے عبادہ ابن صامت سے رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے نماز پڑھائی, سلام پھیری, کسی نے پیچھے پڑھا ہے, ایک آدمی کھڑا, میں نے پڑھا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب, نہ پڑھنا امام کے پیچھے مگر فاتحہ, فاتحہ ضرور پڑھنا. یہ جو ہمارے غیر مقلد ہے نا اہل حدیث بھائی, وہ یہی روایت پیش کرتے ہیں, یہی پیش کرتے ہیں. جماعت مسلمین ہے جو کوئی نہ دی ٹیم, یہ بھی یہی کہتے ہیں. روایت یہ پیش کریں گے امام کے پیچھے فاتحہ فرض. حدیث یہ عبادہ ابن صامت کی ابو داؤد میں موجود ہے. آگے چلیے, مسند احمد میں ایک روایت ہے, ایک صحابی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر آئے, نبی علیہ السلام کی خدمت میں پریشان, کیا ہوا تجھے؟ حضور میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. فرمایا غم
کیوں کرتا ہے؟ غم کیوں کرتا ہے؟ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہیں. جا بیوی کو بحال کر. مسند احمد میں روایت ہے، مسند احمد میں روایت ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. ذخیرہ کتب حدیث میں 3 طلاقوں کے 1 ہونے پر صرف 1 حدیث پاک ہے، 1 روایت ہے مسند احمد کی. آگے چلیے، آگے چلیے. عقیدہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کیا صرف روح کے ساتھ یا جسم کے ساتھ بھی؟ روح اور دونوں اکٹھے تھے. جسم روحانی معراج کی بات نہیں. روحانی معراج تو انبیاء کو بھی ہوا ہے، جسم کے ساتھ معراج کیا. ایک روایت میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جسمانی معراج نہیں کیا، صرف روحانی کیا تھا. 3 روایتوں کو. آگے چلیے. زلیخا جس کا تذکرہ قرآن نے کیا وہ اچھے کردار کی خاتون بے یاد تھی. بندے پہ، ایک آدمی پہ، غیر پہ ہاتھ مارا. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے بعد میں زلیخا کا نکاح حضرت یوسف کے ساتھ اور 2 بیٹے بھی. 4 روایت. آگے چلیے. قرآن پاک کتنے پاروں کا ہے؟ بولو کتنے پاروں کا ہے؟ اور اہل تشریح کیا کہتے ہیں؟ قرآن 40 پاروں کا. یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے. ابن ماجہ میں موجود ہے. کتنی ہوگی؟ 5. اور ایک کو 6. ایک کو 6 میں عیسیٰ آئیں گے، میری قبر پر سلام کریں گے، میں جواب دوں گا. لطف کی بات یہ ہے ان 6 کی 6 روایتوں کو بیان کرنے والا محمد ابن بیان کرنے والا محمد ابن اسحاق. اگر وہ سچی ہے قرآن کو 40 پاروں کا مان لے. اگر وہ روایت سچی ہے تو پھر 3 طلاقوں کو 1 بھی مان لے. اگر وہ روایت سچی ہے امام کے پیچھے فاتحہ کا پڑھنا فرض کا عقیدہ رکھ لے. اگر وہ روایت سچی ہے زلیخا کے نکاح کا بھی عقیدہ رکھ. اگر وہ روایت سچی ہے تو نبی علیہ السلام کے روحانی معراج کا عقیدہ رکھ. جسمانی معراج کا انکار کر دے اور پوچھ جمعیت اشاعت توحید و سنت والوں سے ہمارے نزدیک جس میں یہ ہے وہ روایت سچی نہیں. سیدھی سادی سی. ایک انداز تو یہ ہے. ایک وہ انداز ہے کہ مولانا سرفراز صاحب نے کیا کہا کہ محمد بن اسحاق بندہ ٹھیک نہیں. آسم الکلام میں کہا شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے. اس منبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہوئے، کذاب کذب بیان کرتے ہوئے اور جھوٹ لوگوں کو سناتے ہوئے اور جمعیت اشاعت توحید و سنت پہ طنز کرتے ہوئے ان کو غیر مسلم کہتے ہوئے کس کا مقابلہ کیا جائے. حضرت امیر شریعت نے کہا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی نے کہا امیر شریعت سے کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہ بریلوی بھی یہ دیوبند کے خلاف ہے اور اہل حدیث بھی دیوبند کے خلاف ہے، شیعہ بھی دیوبند کے خلاف ہے، مرزائی بھی دیوبند کے خلاف ہے، چکرالوی بھی دیوبند کے خلاف ہے. یہ آپس میں کیوں نہیں لڑتے؟ آپس میں کیوں نہیں جھگڑتے؟ امیر شریعت نے کہا تھا ڈاکو وہاں آتا ہے جہاں خزانہ ہوا کرتا ہے. خزانہ رب کائنات نے قرآن مقدس کا، حدیث مصطفیٰ کا دیوبند کے سینوں میں محفوظ کر دیا. اس وجہ سے یہ ان کے اوپر آئیں گے. جب تک دیوبند موجود ہے اللہ کی رحمت سے حق حق کرتا جائے گا اور جھوٹ کو جھوٹ سے جدا کرتا جائے گا. بھائی بات سمجھ آئی؟ سمجھ آئیے. جماعت مسلمین صحابہ کی دشمن ہے، قرآن پاک کی دشمن ہے. اس کے بنائے عقیدے اور فتوے پر حضرت علی پہ فتویٰ گیا، حضرت امیر معاویہ کی جماعت پہ فتویٰ جاتا ہے، اصحاب عہد پہ فتویٰ جاتا ہے. اگر اس کو یہ ناز ہے کہ مسلمین کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے تو پھر کہیں گے مرزائی کہ ربوہ کا لفظ بھی تو قرآن پاک میں موجود ہے. ربوے کا لفظ بھی تو قرآن پاک میں موجود ہے. اہل تشریح بھی کہتے ہیں کہ مومنین کا لفظ بھی تو قرآن پاک میں موجود ہے. ہاں بات سن کہ مسلمین کہتے کسے ہیں؟ اٹھا بخاری کو، اٹھا مسلم کو، اٹھا سیاستہ کو. وہاں میرے پیارے پیغمبر
تو پھر قرآن پاک نے پیغمبر کی ازواج کو امہات المسلمین کیوں نہیں کہا؟ نہیں سمجھ آیا کہ پھر اللہ نے قرآن پاک میں پیغمبر کی ازواج کو امہات المومنین کیوں کہا ہے؟ النبی اولیٰ بالمومنین انفسہم من ازواج وامہاتہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین کہا۔ اگر مسلمین کی جماعت حق پر ہے تو فاروق اعظم کو امیر المسلمین کیوں نہیں کہا گیا؟ امیر المومنین کیوں کہا گیا؟ حضرت فاروق امیر المومنین ہے، عثمان امیر المومنین ہے، حضرت حیدر امیر المومنین ہے۔ یہ مسلمین کی اصطلاح کا گھر لینا اور اپنی جماعت پہ فٹ کر دینا، 1400 سال کے مسلمانوں کو تو نے کافر کہا، سارے مسلمان حق پر جنتی، تو بھی کافر، تیری جماعت بھی کافر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔